السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله وعلیکم السلام۔ سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ کچھ دیر کے لیے قرآن اور حدیث کی باتیں سننے اور سمجھنے اور بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، کہنا، سننا اس کو اپنے رحمت کے طفل قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے سے اگر کچھ کوتاہیں ہوتے ہیں، غلطی ہو گئے، تو اپنی رحمت کے طفل ہم کو معاف فرما دے۔ یہ سلسلہ ہم تفسیر کا ہوتے رہا، تو الحمدللہ قرآن کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے تذکرہ کرتے رہے تھے۔ آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، تو اس کے بعد اب آہستہ آہستہ لاسٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیے تھے۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بیان کر لیں گے آج۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ میں جب اینڈ ہوگا تو اس وقت بتا دوں گا کہ نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ فرسٹ سنڈے آف جون کی جو ہمارا سیشن رہے گا، وہ ہم یو کے لحاظ سے 4 o'clock جو ٹائم تھا اس کو 5 o'clock کر لیں گے، تو اس سے آٹومیٹک جو ہے امریکہ کے بھی جو ٹائم ہے وہ 10 بجے کے بجائے 11 بجے ہو جائے گا۔ اور میرے خیال سے کیلیفورنیا میں جو ہے اب اس وقت 8 بجے تھے، مگر ان کا اس وقت 9 بجے ہو جائے گا۔ اور انڈیا پاکستان کے جو 8:30 ہے وہ 9:30 بجے ہو جائیں گے۔ تو چونکہ کئی مقامات سے لوگ جوائن کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بتا دوں گا۔ تو نیکسٹ جو ہمارا فرسٹ سنڈے آف جون ہے وہ 5 PM یو کے ٹائم سے رہے گا، تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کے ٹائمز ہو جائیں گے۔ آج کے تعلق سے جو بیان کرنا چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اس کے بیوی مریم کے تعلق سے بھی تھوڑا سا بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، 2 بہنیں تھے، ایک کا نام ہنا، دوسری کا نام الزبتھ۔ ہنا الزبتھ، ایسے یہ جو عربی نام تھے ان کے اور وہ عبرانی نام تھے، ان کو ذرا سا چینج کرنا، کیونکہ وہ اگر میں ہیبرو لینگویج عبرانی میں بیان کروں گا تو ذرا سمجھنا مشکل ہے، تو مگر اس کا جو ایکولنٹ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ہنا اور الزبتھ جو 2 بہنیں تھے یہ بنی اسرائیل میں۔ ہنا کی شادی ہوئی عمران سے اور الزبتھ کی شادی ہوئی زکریا سے۔ عمران جو ہے، جو بیت المقدس کے جو وہاں کے جو اسکالرز تھے ان میں بڑا مقام تھا اور بہت ان کی عزت کی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ زکریا بھی تھے، ان کے بھی اہمیت تھی، اسکالرز تھے، بڑے اچھے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے جو میں تقریباً 100 یا 200 لوگ تھے جو اچھی طریقے سے قائم تھے اور تورات کے احکام کی پابندی کرتے تھے۔ ان میں عمران کا بھی بڑا مقام تھا، اور یہ دونوں بہنوں کی شادیاں ہوئی، اور شادی کے بعد کافی عمریں ہو گئے اور بچے کو نہیں ہو، دونوں کو بھی کوئی اولاد نہیں ہو، اور دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد عطا فرمائے۔ اب یہ قصص القرآن میں ایک تفصیل سے بات آئی ہے، کیونکہ میں جو ہے قرآن و حدیث میں بعض چیزیں اگر نہ ہو سکے تو پھر اور دوسری کتابوں میں دیکھتا ہوں، کیونکہ اس میں ہم شریعت پہ نہیں جا رہے ہیں۔ شریعت کیا احکام ہے، ہم کو قرآن اور حدیث کے تعلق سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے، ان کے علاوہ اور کسی چیز میں نہ دیکھیں۔ لیکن اگر واقعات ہیں، قصے، کہانیاں ہیں، تو اس میں آپ قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی اگر دوسری کتابوں سے کچھ اور مواد دیکھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس پہ ڈسکشن ہوئی، مگر بعض واقعات ہے، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، تو ان کو اگر آپ دوسرے بھی اسلامی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ تو میں قصص القرآن، البدایہ والنہایہ بھی ہے،
حافظ ابن کثیر نے جو ہے تاریخ اسلام کے تعلق سے بھی لکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے جہاں تک ان کی حالات تھے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بھی لکھا ہے۔ تو ایسے کئی کتابوں کے بھی میں مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں بہنوں کو کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان کی عمریں بڑھتے چلی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حنا جو ہے، جو عمران کے ساتھ جن کی شادی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے گارڈن میں بیٹھے تھے، ایک درخت پہ دیکھ رہے تھے تو پرندہ نظر آیا، اور پرندہ جو ہے اپنے گھونسلے کے پاس ان کے جو بیبیز پیدا ہوئے تھے، چکنز جو بھی تھے، ان کو چھوٹے چھوٹوں کو جا کر دانے لا کر اور جو بھی کھلانا تھا ان کے چونچوں میں رکھ کے کھلا رہی۔ تو وہ غور سے دیکھتے رہے تو ان کو آ کے دیکھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی ان کی جنریشن دی ہے، مجھے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ سوچتے سوچتے آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دیکھا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد فرما، اولاد عطا فرما۔ تو ہر قسم کے کریشن کو جو آپ اولاد دے رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں، مجھے عطا فرمائی۔ بہت رو رو کے دعا کی۔ اس کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ وہ جو ہے پریگننٹ ہے۔ جیسے ان کو پتہ چلا تو وہ انتہائی خوشی میں آ گیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ آپ نے میری دعا قبول کر لی، اور میں یہ جو پیدائش ہوگی اس کو بیت المقدس کی جو سرونٹ یا سروس کرنے والے ہیں نا، اس کی کفالت کرنے والے، دیکھنے والے، اس کے لک آفٹر کرنے والے، اس کے لیے میں وقف کر دوں گا اس چائلڈ کو۔ پھر انہوں نے دعا بھی کیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح۔ اس کے کچھ زمانے کے بعد ڈیلیوری ہونے سے کچھ پہلے عمران کا انتقال ہو گیا، تو یہ بیوہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بس ایک انٹرسٹ تھا کہ شوہر تو چلے گئے کوئی بات نہیں، مگر ایک چائلڈ پیدا ہونے والا ہے جو میری کافی دعاؤں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو چائلڈ پیدا ہوا، جب چائلڈ پیدا ہوا تو دیکھے تو کیا ہے، وہ لڑکی ہے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو چاہ رہی تھی کہ کوئی لڑکا پیدا ہو جو بیت المقدس کی خدمت کرے گا، کیونکہ اب تک جو ہے سارے مرد لوگ ہی وہاں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، کلیننگ کرتے ہیں، پوچھ صاف کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہر چیز وہاں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ جو آ گئے ہیں تو یہ تو لڑکی آ گئی ہے، کیسا ہوگا؟ مگر پھر انہوں نے کہا کہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے یہ وقت کی تھی اور دعا بھی کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ انہوں نے جا کر پھر ان کے جو بہن مائی تھے زکریا، بہن کے شوہر تھے، ان سے کہا، اور وہاں کے جو اسکالر سے کہا کہ دیکھیے یہاں کا تو رواج یہ ہے کہ لڑکی خدمت کرتے تھے، مگر میں نے ایک خاص طور پہ دعا کی تھی اور اللہ نے میری دعا قبول کر کے مجھے اولاد دی ہے، مگر اس لڑکی میں نے میں کہا تھا کہ جو بھی پیدا ہوگا اس کو وقف کر دوں گی، تو یہ ہوا ہے، تو آپ لوگ پلیز میری اس بات کو، اس میری بات کی عزت رکھ لیں۔ سب نے مشورہ کر کے کہا کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی لڑکی کو رکھے، مگر انہوں نے خاص طور پہ چونکہ دعا کی تھی اللہ نے قبول کیا اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس کے لیے ہم ایکسیپشن کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس خدمت کے لیے رکھیں گے، مگر ان کے لیے ایک فیمیل کوارٹر بنا دیں گے تاکہ یہ مردوں سے سپریٹ رہیں گے، مگر جب لوگ نہیں رہیں گے تو ایسے اوقات میں جب کہ لوگ نہیں آتے اس وقت ساری صفائی کلیننگ کر دیں گے، پانی کا انتظام کر دیں گے، سب جیسا مرد کی خدمت کرتے تھے سب کر کے اس کے بعد اپنے کوارٹر میں چلے جائیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور لڑکی کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ مریم کے معنی ہے خادمہ، خدمت گزار۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو بی بی مریم وہاں رہنے لگے۔ اور زکریا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تو زکریا علیہ السلام کہنا شروع کر دیں گے۔ عمران کے تعلق سے ایسا کچھ نبوت کا نہیں ہے تو عمران کے تعلق سے ہم نہیں کہہ سکتے، مگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات یہ فرمائی ہے۔ ایک سورہ کا نام ہے آل عمران، تو اسی عمران کی اولاد کے تعلق سے، جیسا بی بی مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بات کرنا ہے تو آل عمران جو کہا گیا وہ وہی عمران ہے جو بی بی مریم کے والد سے اور حنا کے شوہر تھے۔ اب یہ حضرت زکریا جو ہے فیمیل کوارٹر میں جاتے تھے، ان کا احتیاط کرتے تھے، کچھ ان کو کھانا وغیرہ پہنچانا ہے تو لے جاتے تھے، آتے تھے، تو فیمیل کوارٹر میں خدمت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب گئے ہیں تو دیکھے تو کیا ہے وہاں
मेवे रखे हुए उनके बहुत सारे। उन्होंने देखकर कहा कि ये, और मेवे तो ऐसे हैं कि नॉन सीजनल मेवे, उस सीजन के भी नहीं है, अगर कह सकते थे कि भाई ये सीजन के में। और दूसरी चीज खासियत यह है कि लोकल सीजन वो भी नहीं थे, कि उस इलाके के भी नहीं है मेवे। वो दुनिया के कई कई मुकामात में जो अलग अलग मिलते हैं, वहां से वो मेवे जमा किए गए थे। और वो मेवों को देखकर उन्होंने ताज्जुब किया, और बीबी मरियम से कहा कि ये तुम्हारे पास ये मेवे कहाँ से आते हैं? उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, अल्लाह ताला मुझे इनायत फरमाता। तो फिर उसके बाद वो जो वाकया हुआ था वो था कि जकरिया साहब फिर अपने घर जाकर कुछ आंखों में आंसू भी आ गए, हाथ उठा के क्या, आप तो बेवक्त के मौसम, बेवक्त और बेमौसम के फल देने वाले, मैं भी ज़ईफ हो गया, मेरी बीवी भी बाज है, हमको भी वो औलाद अता फरमाए। तो उनकी दुआ कबूल हो के फिर जकरिया सलाम के पास यहया पैदा हुए। तो ये थोड़ा सा वाकया बयान करना था। अभी भी मरियम थे, वो अपने क्वार्टर में रहा करते थे। सिर्फ जकरिया अलैहिस्सलाम को इजाजत थी उनकी क्वार्टर में आने। तो इत्तेफाक से क्या हो, एकदम उन्होंने देखा तो क्वार्टर में एक खूबसूरत, बेहतरीन वची शक्ल का, बेहतरीन साफ कपड़े पहना हुआ एक नौजवान आ गया। एकदम वो परेशान हो गए कि जकरिया अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को इजाजत नहीं थी, और ये कौन शख्स आ गया है और फीमेल क्वार्टर में आ गया है। तो फौरन उन्होंने कहा कि रहमान का वास्ता देती हूँ कि मेरे करीब मत आओ। देखो मैं, अल्लाह ताला ने मुझको कुंवारी रखा है, मुझे इस चीज से था, मैं तुमको अल्लाह का वादा करता हूँ कि अल्लाह के अजाब से बचो। तो ऐसा कुरान में उसकी तफसीलात आई। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। तो जिब्राइल इस्लाम थे, वो आए हैं मरियम, बीवी मरियम के करीब आए, आके उनसे बातचीत की और कहा। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, उसका एक मकसद है। उन्होंने कहा क्या मकसद? उन्होंने कहा कि आपको एक लड़के की बशारत देने के लिए। मैंने कहा लड़के की बशारत? मेरी तो कोई शादी भी नहीं हुई, और अस्तगफुरुल्लाह, मैं कोई ऐसी काम करने वाली औरत नहीं हूँ कि जो किसी मर्द के पास ताल्लुक। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको किसी मर्द की जरूरत नहीं है, और किसी से कोई ताल्लुक रखने की, ये अल्लाह ताला ने आपको इनायत फरमाई है। और फिर कहा जाता है कि उन्होंने, तारिक जमील साहब ने एक मरतबा ये चीज बयान करते हैं, उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि स्लीव जो था ना, उसको हाथ नहीं लगा, जिस्म को हाथ नहीं लगा, स्लीव को पकड़कर उसमें फूका। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो उन्होंने फूका, और वो जैसे फूका उसके बाद वो चले गए, और एक सेकंड में उनको 9 मंथ की प्रेगनेंसी, बीबी मरी। वो परेशान हो गई कि ये क्या होगा। उन्होंने कहा कि अब मैं अगर बाहर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या होगा। तो फौरी वो वहां से निकलकर बैतुल्लाहम बताए, बैतुल्लाहम बहरहाल, कई कई वाक़ात हैं और कई किताबों में दूसरी चीजें हैं। बहरहाल वहां से कोई दूर जगह चले गए हैं, जहां जाने के बाद एक खजूर का दरख्त था, उसके पास अल्लाह ताला ने उनको गाइड किया है। वो दरख्त दरख्त के पास पहुंच गए, उसके नीचे से पानी, नहर भी बह रही थी। तो एक जगह जाकर बैठ गए, क्योंकि वो उनको तकलीफ, दर्द दर्द जो बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी का, डिलीवरी के जो फीलिंग्स आते हैं, वैसा आना शुरू हो गया। तो वहां बैठ कर रेस्ट ले लिए। जब प्यास लगती थी तो नहर में हाथ डालकर पानी पी लिया करते थे, और झाड़ के पास टेक लगा कर रखते थे। भूख लगती थी तो उनको अल्लाह ताला ने इल्खान किया, उनको बताया कि इस दरख्त को हिलाओ तो खजूर। अब आप देखें, खजूर का दरख्त ऐसा है, इतना सख्त रहता है दरख्त के, अगर आप पेड़ के पास, उनके बेस के पास बैठ के अगर दरख्त लाएंगे तो खजूर कहाँ से टपकेंगे। उसके लिए तो ऊपर जाकर दरख्त निकालना पड़ता है। मगर उन्होंने जैसे उसको टच करके हिलाने की कोशिश की, खजूर गिरना शुरू हुई। तभी अल्लाह ताला की ये मौजूदात हैं ये। मगर अल्लाह ताला उनको बगैर हिलाए के, बगैर टच करे के नहीं दिया अता फरमाया। तो उसका मतलब ये है कि तुम कुछ कोशिश करो, अता करना हमारा काम। तो हमको इससे कुछ सबक भी मिलता है कि हमको अल्लाह ताला देने तैयार है, मगर वो चाहते हैं कि हम कुछ एक्शन लें, तो उसके बाद उसका रिएक्शन बताएंगे। तो बीबी मरियम को भी ये, एक तो पानी पीते थे, और भूख लगती तो खजूर खाते थे, उसी हालत में रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश हुई, बच्चा हुआ, पैदा हुआ। एक मिनट, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, माफ करना। फिर छोटे
نیو بارن بیبی کو لیے، اب کیا کریں گے؟ پھر ان کو اجازت دی گئی کہ وہاں سے لے کر اپنے مقام پر واپس آ جائیں۔ اب وہ بیت المقدس کے قریب آ رہے ہیں، فیمیل کوارٹر کے پاس رہتے تھے، مگر اس کو جانے کے لیے تو پورا راستہ تھا، اور راستے میں جب دیکھیں تو دیکھ دیکھے بی بی مریم کو تو لوگ پہچانتے تھے، مگر ان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فیمیل کوارٹر میں رہتے تھے۔ پھر جب دیکھا کہ ایک نیو بورن بیبی کو لے کر آ رہے ہیں، کہتے تھے کہ یہ تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو فیمیل کوارٹر بنائے تھے، ان کی کوئی شادی بھی نہیں ہوئے اور یہ بچہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو فوری ان کو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ایک دو چار نے دیکھا اور اشارے بھی کیا کہ ادھر آؤ، ایک عجیب واقعہ ہے۔ تو وہاں ایک دم بڑی گیدرنگ ہوئی، اب وہ گیدرنگ میں لوگوں نے ان کو روک لیا، پھر اس کے بعد انہیں سوال شروع کر دیا ان سے، بی بی مریم سے، یہ کیا ہے؟ تم تو نیک عورت تھی اور تمہاری والدہ بھی نیک تھے، اور تمہارے خاندان اور تمہارے بھائی بھی جو ہے نیک لوگوں میں تھے، یہ تم نے یہ کس قسم کی حرکت کی کہ تمہارے کو لڑکا پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ تھا، بنی اسرائیل میں جو روزے رہتے تھے وہ ایک تو کھانے پینے کا روزہ تھا، دوسرا روزہ جو ہے زبان کا بھی تھا۔ تو وہ کہہ دیتے تھے کہ وہ اشارے سے کہتے تھے کہ میرا زبان کا روزہ ہے، یعنی چپ کا روزہ ہے، تو بتاتے تھے کہ ایسا کچھ اشارہ کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ چپ کا روزہ ہے تو بات تو نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جب سوال کیا تو انہوں نے اشارے سے بتا دیا کہ میرا چپ کا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چپ کا روزہ ہے تو ہے، مگر یہ کام تم نے کیسا کیا؟ تو پھر انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عذر بھی کرنا تھا تو کوئی اچھی چیز سوچ کے جواب دینا تھا، یہ بچے کی طرف اشارہ کرے تو بچہ کیا کرے گا؟ مگر جیسے انہوں نے یہ کوشچن شروع کیا اور انہوں نے اشارہ کیا، فوری نیو بورن بیبی بولنا شروع کر دیا کہ انی عبداللہ، یہ آپ کو جو ہے قرآن میں نظر آئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی عبداللہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بالوالدین۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام، اور دیکھ رہے ہیں کہ نیو بورن بیبی ہے، بات کر رہے ہیں، اور پہلا لفظ کیا ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لوگ پریشان ہو گئے، نیو بورن بیبی کو لے کر آئے، دیکھ رہے ہیں کہ نیو بورن ہے بالکل، اور ایسا پکار کے بیان کر رہے ہیں کہ سارا مجمع سن سکے۔ نہ صرف انی عبداللہ بولے، اس کے بعد سارے چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائے، مجھے نبیوں میں بنایا ہے، اور مجھے برکت عطا فرمائے، جس جگہ بھی رہوں، مطلب یہ کہ صرف یہاں رہوں گا نہیں، دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ تعالیٰ مجھ کو برکت عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے وہ ہدایت فرمائی ہے، وصیت کی ہے کہ میں جو ہے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں، اور پھر اپنے والدہ کے ساتھ عزت سے پیش آؤں، برم بھی والدہ، تو والدہ کے ساتھ جو ہے عزت سے ان کی رسپیکٹ کروں، ان کے ساتھ جو ہے بہترین طریقے سے بات کروں۔ تو یہ چیزیں سنی، اس کے بعد ایک دم ان پہ اثر ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، نیو بورن بیبی بات کر رہا ہے، اور اتنی تفصیل سے، ایک بات نہیں جیسا بچے اگر کچھ بولیں بھی تو ایک آدھ لفظ نظر آتا ہے، یہ تو بالکل کلیئر اتنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں، تو ان کو ایک دم محسوس ہوا کہ یہ کیا ہوگا۔ تو اب ان کا کام یہ تھا کہ جب یہ دیکھ لے ہیں کہ ایک نیو بورن بیبی بات کر رہے ہیں تو فوری اس کے اوپر ایمان لاتے اور یقین کر لیتے، مگر یہ بنی اسرائیل نے یہ نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کا کام یہ کیا تھا کہ یہ حق بات آنے کے بعد بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کے جو تفصیلات تھے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تفصیلات بیان کرے ہیں، وہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ایک سیکنڈ، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے جیسا کوئی والد اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ والد اپنے بچوں کو کیسا جانتے ہیں؟ بچوں کے کئی بھی بڑے مجمع میں بھی جائیں گے تو آپ اپنے بچوں کو فوراً پک اپ کریں کہ میرا بچہ یہ ہے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تفصیل سے جانتے تھے، ان کا خط کیا تھا، ان کا کلر آف دا ہیئر، کلر آف دی آئیز، دی وے ہی ٹاک، دی وے ہی واکس، یہ ساری تفصیلات تھی۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر چیز 100% فکس ہو رہی، انہوں نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرنا نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب کافی عمر ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے
नबूवत का दावा किया, और इंजील भी नाजिल होगी, उन्होंने बताना शुरू कर दिया। और वो कहते थे कि हम एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं, एक मसीह आने वाला है बनी इसराइल में, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं नबूवत का दावा, जब देख लिए कि वो चीजें सारे फिट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? कि उनको रिलीजियस लीडर होने के लिहाज से, उन वो बनी इसराइल के जो आम जाहिल लोग थे, जो लाखों की जो रियाया थी, वो लोग रियाया आके, कोई मसले मसाइल रहते, मजहबी बात रहती, कुछ रूल्स और रेगुलेशन आना, तो इनके पास आके रुजू होते थे, और इनके पास टाइम लेना पड़ता था। और जितना टाइम लिए है और जो क्वेश्चन किए, उस लिहाज से उनको पैसे देना पड़ता था। कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम है तो उसके लिए काफी सोना और चांदी ला कर देना पड़ता था। और कोई जो छोटे मोटे चीजें हैं तो उसके लिए जो रकम रहती थी वो ला के, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम था और उनका पोजीशन था। तो वो कहे कि अगर किसी को हम नबी मान लें तो हमारी तो जिंदगी खत्म होगी, सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो गया, और कौन हम हमारे पास आके पूछेगा? जब हम खुद ही किसी को नबी मान लेंगे तो हम उसके ताबे हो गए। तो वो लोग कहेंगे कि तुम खुद ताबे है तो तुमसे क्या पूछना। तो ये बात हो रही थी, इसकी वजह से, माफ करना, इसकी वजह से वो ईमान नहीं लाए। और उनको मालूम था कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, मसीहा, प्रॉमिस मसीहा जो बोलते थे वो आए, एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर कोशिश ये करते रहे कि जाके जब इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला के से भेजा गया हूँ, अल्लाह ताला की हुकूमत यहाँ कायम करने के लिए भेजा गया, अल्लाह ताला, अल्लाह की जैसे हुकूमत आसमानों पे है, जमीनों पे भी, जमीनों पे भी हुकूमत अल्लाह की, तो वो जाके, उस वक्त तो रोमन एम्पायर थी, उनके रोमन एम्पायर के तहत वो जाके रोमन एम्पायर को शिकायत की कि देखो, ये एक शख्स रिवोल्ट लाके वो कह रहा है कि वो यहाँ की एक मिल्कियत कायम करेगा, हुकूमत कायम करेगा, मतलब ये कि आपसे रिवोल्ट करने वाला है, तो इसको खत्म कर देना चाहिए। तो वहां जाके फिर वो जो रोमन एम्पायर एम्पायर थे, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा लोकल मामला है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो तुम लोग सॉर्ट आउट कर लो। तो फिर वहां के लोग बैठ के मशवरा करे कि क्या करना चाहिए, तो किसी सूरत से कैसा इनसे पीछा छुड़ाया जाए। मगर आहिस्ता आहिस्ता ईसा इस्लाम की तबलीग तबलीग होते रही, उनके जो है फॉलोअर्स होना शुरू हो गए, कुछ फॉलोअर्स हो। अल्लाह ताला ने उनको अपना, जैसा हमारे पास हुज़ैर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसा था ईसा अलैहि सलाम के भी जो है मानने वाले जमा हो गए। उन उनका एक सेक्शन हो गया। तो अब ये देखते रहे, मगर बनी इसराइल के सारे लोग तो जहां नहीं किया, मगर कुछ लोग थे। तो अब ये देखते थे कि उनकी जो बातचीत होती थी, वो उसके लिए, जैसा हुज़ैर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा में दारुल अरकम में जमा होते थे सहाबा के साथ, और वहां बैठ के बातचीत हुआ करती थी, आउटसाइड कहीं नहीं होती थी। और कई जगहों का ऐसा खुलापन नहीं, क्योंकि उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, एक तो कुरैश ताक में रहते थे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, तकालीफ देने वाले थे। तो ये दारुल अरकम में जैसा हुज़ैर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ रहते थे, वैसे ईसा अलैहिस्सलाम भी, जो इनके जो मानने वाले थे ना, उनके साथ बैठते थे, बातचीत करते थे। तो जैसा मायदा के ताल्लुक से भी हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमको ये जन्नत का खान और ग़िज़ा पहुंचाएं करें। तो वो भी, मायदा वही है ना, दस्तरखान जिसको बोलते हैं ना, तो जन्नत से उनके लिए खाना आया, वो लोग खाना खाए। मगर उसके साथ अल्लाह ताला ने कहा कि इसके बाद अगर तुमने नाफरमानी की तो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त होगा, वार्निंग भी भेजी गई सबकी। तो ये एक तफसील बयान करूँ। मगर अब ये इनके यहूदियों की ख्वाहिश थी, किसी सूरत से पता चला है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ छुपते हैं, कहाँ रहते हैं, ताकि हम जाएंगे और उनके ऊपर हमला करें। उसके लिए बड़ी कोशिश करते रहे, तो उनको पता नहीं चलता था। तो उनके जो अ, जानने वाले थे, उनके जो पाबंद थे, उनके साथ इन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया, उनको जो है पैसा देने की कोशिश की कि देखो, हमको इत्तला दे दो कि कहाँ ईसा अलैहिस्सलाम रहेंगे, ताकि हम जो है उनके साथ हम बैठेंगे, हम भी बात करेंगे। मगर ये लोग जानते थे कि ये जो कह रहे हैं ना, हम बैठेंगे बात करेंगे, ये नहीं, ये इनके नीयत नुकसान पहुंचाने की। तो कितनी भी लालच देने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस ताल्लुक से कोई डिस्कस नहीं करते, कौन सी रात कहाँ रहेंगे किसी को नहीं मालूम।
مگر آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میں، اس میں کہاں تک سچائی ہے غلطی ہے اللہ جاننے والا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ مگر ان میں سے ایک جو ہے آدمی جو ہے ان کی سلاٹ میں آ گیا، اور جو رقم دینے کی انہوں نے وعدہ کیا، وہ رقم کے تعلق سے انہوں نے پیمنٹ بھی کر دی، کہا کہ یہ اتنا پیمنٹ اب کرتے ہیں، پھر بعد میں جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کریں گے اس کے بعد تم کو باقی کا پیمنٹ کریں گے، تو صرف ہم کو بتا دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہیں گے، کون سی رات کہاں رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ تو اس کے بعد ایک رات جو تھا، ان کو پتا رہتا تھا کہ یہ لوگ کہ عیسیٰ علیہ السلام کون سے گھر میں چھپیں گے، کہاں رہیں گے کہاں رہیں گے۔ تو اس نے ان لوگوں کو اشارہ کیا کہ اب تم لوگ میرے ساتھ چلو، جانے کے بعد میں تم کو اشارہ کر دوں گا کہ کون سے گھر میں ہے، مگر مجھے اندر جانے دو، میرے اس سے پہلے اٹیک نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اپنے ساتھ وہ جو ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے برچے لائے، اور تلوار لائے، اور چاقو لائے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، وہ بنی اسرائیل کافی تعداد میں جمع ہو گئے، اور اس نے اشارہ کر کے کہ اس مکان میں داخل ہو۔ جیسے داخل ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ مخبری کر کے آیا ہے، یہ مومن نہیں منافق ہو گیا ہے، منافق ہو کے اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے مگر نہیں، کہ وہ منافق ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ اشارہ کر کے آ گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بٹھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو روح تھا وہ شق کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا گیا، سب کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر اٹھ کے وہاں سے فرشتوں نے لے کر ان کو اوپر چلے گیا۔ اور یہ شخص جو منافق آیا تھا، سڈنلی اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بن گیا، اور لوگ پریشان تھے، لوگ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے اور پھر روح ٹھیک ہو گیا۔ مگر روح ٹھیک ہونے کے بعد جیسے نیچے دیکھے تو کیا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک آدمی بیٹھا ہو۔ اب وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، یہ یہاں بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں جو ہے دروازے پہ ایک دم یلغار ہوئی، دروازہ توڑ کے اندر سب لوگ آ گئے۔ آ کے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کون ہے، عیسیٰ کدھر ہے، عیسیٰ کدھر ہے۔ تو لوگ تو خاموش تھے۔ پھر کسی نے جب مارنے کی کوشش کی تو کسی نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں، تو وہاں تھے اس کو پکڑتے انہوں نے چیخنا پکانا کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم سے غلطی ہو گئی، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو فلاں شخص ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ فلاں شخص کو تو ہم اچھا جانتے ہیں، وہ تو نہیں ہے، تم تو یہ شکل کے آدمی ہے۔ تو پھر سب سے پوچھا کہ عیسیٰ ہے، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہے۔ تو پھر وہ پکڑ کے لے کر گئے۔ پکڑ لے جانے کے بعد ان کو جو ہے اس آدمی کے اوپر سختی کیا، وہ شروع کرنا۔ پھر جب بنی اسرائیل اس کو سامنے لے کر آئے تو سامنے کہا کہ تو مسیح ہے، تو ہے یہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں مسیح نہیں ہوں، میں تم سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اب ہم تم کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، سولی پہ چڑھانا چاہے تو اس وقت بول رہے ہیں کہ میں مسیح نہیں ہوں، مگر ہمیشہ تو تم بولتے تھے میں نبی ہوں اور میں مسیح ہوں، میں تم دین کی تعلیم دینے آیا۔ تو پکڑ کے اس شخص کو کروسیفائی بھی کرے، اس کے اوپر ہاتھے جو ہے کروسیفکشن کر کے اس کو لگائے، اور اس کے بعد لے جا کے اس کو کہیں، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا، جو بھی ہوا ہوتا۔ تو وہ جو سولی دی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان وقولہم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوا یقینا۔ یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے قتل نہیں کیا، تم کو ایک شباہت مل گئی تھی اور تم جو ہے اپنے غلط فہمی میں وہ کھیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے ہرگز نہیں قتل کیا۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ ہیں، اور پھر ان کا جو ہے ایک زمانہ آئے گا جس میں وہ پھر دوبارہ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ آف جو جیسس جو بتایا وہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ چیز ہوگا۔ تو یہاں میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایسا ٹریٹ کیا، اور پھر یہ یہودیوں کی خاصیت ہے
کہ اس وقت کے انبیاء جتنے تھے ان کے پاس ان کے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، ان کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، ان کی کوئی باتوں کو نہیں سنتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے جو نسخے تھے ان میں جو ہے یہ اسکالرس چینجز بھی کرنا شروع کر دیے تھے، اور انبیاء بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کی باتیں میں نہیں سنتے تھے، اور خود قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کئی کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ دو واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اور ان کا بڑا زبردست مقام تھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، یہ بھی میں جہاں میرے معلومات ہے اور جہاں میں نے پڑھا ہوں سنا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ میں اپنے سے کوئی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں جو میں نے حاصل کیا وہ آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس زمانے کے جو کئی کئی شادیاں کرتے تھے۔ ایک عورت سے شادی کی تھی تو اس کی بچی پیدا ہوگی، اور کافی عمر ہونے کے بعد اب وہ عورت جو ہے اس کی ایج کافی ہوگی اور اس کی بچی جوان ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ اور نئے نئے لوگوں سے شادیاں کرتا تھا۔ تو اب یہ جو پہلے جو شادی کیا تھا تو وہ لڑکی، وہ عورت جو ہے کافی عمر رسیدہ ہوگی، اور اس کے بعد اس کی بیٹی جوان ہوگی۔ تو اب یہ چاہ رہی تھی کہ اب یہ جو شادیوں کا سلسلہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں بوڑھی ہو جاؤں گی یا مر جاؤں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے اس کا بھی جو ہے ملکاؤں میں شمار ہو جائے۔ مگر وہ چونکہ اس کی بیٹی تھی اور بیٹی سے تو شادی نہیں کر سکتی، تو جب انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ تم میری بیٹی سے شادی، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا۔ پوچھیں گے کیسا؟ تو پھر مجھے زکریا سے معلوم کر، تو زکریا علیہ السلام سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، اکارڈنگ ٹو دا تورات اور ہمارے ریلیجیس بک سے، اس میں یہاں سے بتایا گیا ہے کہ تم جس سے چاہے شادی کرو مگر اپنی اولاد سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اگر ایسا ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ یہ زکریا نے ایسا حکم دیا ہے نا، ان کے خلاف ہم کچھ اختیار کریں گے۔ تو لڑکی کو بہترین ڈانس سکھایا ہم نے، اتنا شاندار ڈانس کہ کوئی اس قسم کا ڈانس نہیں کر سکتی تھی۔ تو بادشاہ کے اس کی برتھ ڈے تھی یا کوئی بڑا سیلیبریشن تھا، یا دا ڈے اس کو جب کراؤننگ کیے تھے وہ کچھ ڈیٹ تھی، تو اس کا جو ہے ہر سال اس کا بہت زبردست میلہ لگتا تھا، اور بادشاہ کے پاس محل میں سارے لوگ جمع ہوتے تھے، بہترین کھانا ہوتا تھا، گانے بجانے، اور بہت زبردست فنکشن ہوتا تھا۔ تو اس دن فنکشن ہوا، اس کے بعد اس نے اپنی بادشاہ سے کہا کہ یہ میری لڑکی جو ہے ڈانس کرنا چاہ رہی ہے۔ تو سارے لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا کہ سینٹر میں آ کر یہ ڈانس کر۔ تو اس نے اتنا بیوٹیفل ڈانس کیا ہے کہ آج تک کسی نے ایسا ڈانس نہیں دیکھا، اور بادشاہ بھی دیکھتے رہا، بہت انجوائے کرتے رہا، بہت انجوائے کرتے رہا۔ جیسے ڈانس ختم ہوا لوگوں نے کھڑے ہو کر اتنے تالیاں بجائے، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی۔ اس کے بعد وہ لڑکی جھکتے جھکتے آ کے بادشاہ کے سامنے سر جھکا سلام کیا، کیا کرتے بادشاہ نے کہا، سب طرف دیکھا تو لوگوں نے کہا انعام انعام انعام۔ تو فوری بادشاہ نے کہا کہ اے لڑکی، تو جو مانگتی ہے میں پورا کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ جو میں مانگوں پورا کروں گا؟ اس نے کہا کہ ہاں پورا کر دوں گا۔ پھر وہ سارے لوگوں کی طرف دیکھی کہ دیکھو بادشاہ کیا کرے، کہا کہ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، جو میں مانگوں گی آپ عطا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو جو مانگی تجھے دے دوں گا۔ اس وقت اس نے کہا کہ مجھے زکریا کا سر چاہیے۔ ایک دم پریشان ہو گیا، کہا کہ اور کوئی چیز؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہا کہ جو میں مانگوں گی وہ عطا کریں گے۔ پھر لوگوں کی طرف بھی کہا کہ آپ لوگوں نے سب نے سنا نہیں، آپ بادشاہ نے کیا کہا؟ کیا بادشاہ کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کسی سے ایک زبان دینے کے بعد بادشاہ اس کو کٹ کر سکتا ہے؟ بادشاہ پہ بھی ایک ایسے کر کے چپتا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب کیا کروں کیا کروں، پریشان۔ اس کے بعد اس نے، کیونکہ اس نے زبان دے دی تھی اور سب لوگوں کے سگا تھا، اس کے بعد جو اس کا جو جلاد یا جو بھی اس کا سپاہی رہتا اس کو اشارہ کیا، تو وہ شخص گیا ہے زکریا علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر لے کر ٹرے پر رکھ کر واپس لا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ بنی اسرائیل ہے، انبیاء کا قتل کرنے والے۔
اور زکریا علیہ السلام کو لڑکا پیدا ہوا، یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی جب نوجوانی میں آ گئے. اب یہ دوسرے بادشاہ کا قصہ ہے. اس وقت تو وہ پہلا بادشاہ ختم ہو گیا، دوسرا بادشاہ تھا یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی. اس وقت بھی اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کوئی انڈیسینٹ شادی کرنا چاہ رہا تھا. مطلب یہ کہ جس کو تورات نے منع کر دیا کہ ان سے وہ عمر سلیمان نے ایک مرتبہ ڈسکرائب کیا تھا، تو وہ ان کے الفاظ کے لحاظ سے بتایا کہ وہ انسیسٹ بولتے ہیں نا، جس سے جو آپ کے محرم رہتے ہیں، محرم کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا تھا. تو تورات کے لحاظ سے وہ جو کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہے. تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو ان کے سوا اور کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اسکالر بولتے تھے کچھ بھی آپ ریلیجیس مشورہ کرنا ہے تو ان سے کر سکتے. جب ان سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، تم شادی نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے نا، ان کو ختم کر دو تاکہ بعد کے اسکالر ڈر کے میں جو بولوں گا. تو سب کے سامنے حکم دیا کہ ان کا سر قلم ہو گیا. تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی بادشاہ کے کہنے سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اس کے بعد پھر جو بعد کے جو اسکالر تھے ان کے سامنے کہا کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کا حال دیکھ لیا. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں بول سکتے، ہم کچھ نہیں بول سکتے. پھر وہ جا کے وہ سارے اس نے انسسٹ کیا، وہ شادی کی، کیا تباہی. مگر دو انبیاء کا ہمارے سامنے یہ تفصیل آئی ہے. تو ایسے کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، جس میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک دو انبیاء نہیں، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. تو بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ انبیاء کے قاتل ہیں. عام آدمیوں کی تو بات چھوڑ دیجئے، جو نبی ہے ان کے زمانے کا نبی ہے وہ انبیاء کو. اور یہ یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کو اس کے لحاظ سے وہ فالو کرتے تھے. اور یحییٰ علیہ السلام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ان کو احکامات بیان کر جاتے. یحییٰ علیہ السلام کا جب ختم ہوا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اس کے بعد انہوں نے انجیل بھی پتہ کہتے ہیں کہ 18 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، ان کو احکامات آئے. ان کے بعد اس کے تعلق سے تفصیلات معاف کرنا، معافی چاہتا ہوں. تو یہ سارے احکامات آتے گئے. تو یہ دو تین چیزیں باتیں کر کے میں تو بہت لمبا تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک یونیک پوزیشن ہے. یہ ایک ہی نبی ہے جو بغیر والد کے پیدا ہوئے. سارے انبیاء کے لیے مدر اینڈ فادر تھے. ایک ہی نبی ہے جو بغیر والد کے پیدا ہوئے. اس کے تعلق سے ایک اس سے ہٹ کے دو تین باتیں بیان کر دیتا ہوں. آدم علیہ السلام کے لیے نہ کوئی مرد تھا نہ کوئی عورت تھے جن سے اولاد تھی. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. بی بی یحییٰ کے تعلق استغفر اللہ، تو یہ آدم علیہ السلام کے لیے فادر اور مدر نہیں، اور بی بی حوا کے لیے کوئی مدر نہیں، کیونکہ وہ ایک آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہے. تو میل انوالومنٹ ہے، کوئی فیمیل کا انوالومنٹ نہیں ہوا ان کی پیدائش کا. اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے، کوئی میل انوالومنٹ نہیں ہوا، صرف خلی سے پیدا ہو. اور باقی سارے انسان اور جانور، جتنے پرندے، جتنے کریچرس ہیں، ان کے لیے ایک میل اور فیمیل کامن ہے. بعض وہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو پلانٹس میں سے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں دونوں کا نہیں ہوتا. وہ خیر میں اس میں تفصیلات میں ڈس نہیں کروں. یہاں ایک دو تین باتیں آج بتاؤں. بغیر میل اور فیمیل کے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز، دو تین پوائنٹ یہاں ایک بتا دیتا ہوں. ایک تو عصا موسیٰ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام ہولڈ کرتے تھے، اس کو زمین پہ جو ڈالتے تھے تو وہ عصا بن جاتا تھا. تو وہ عصا بھی اس کے کوئی پیرنٹس نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر سے. اور دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں میں، صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ شق ہونے کے بعد ایک آٹومیٹک ایک اونٹنی کو نکالا جس کے کوئی پیرنٹس نہیں تھے. یہ ہے. اور تیسرا ہے
عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب ان کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے، جیسے ہی ان کی گردن پہ چاقو رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا. یہ دمبے کے کوئی پیرنٹس نہیں، نہ مدر ہے نہ فادر. تو یہ صرف میں اگزامپل دے رہا ہوں. عیسیٰ موسیٰ ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کا جو ذبیحہ آیا تھا وہ، یہ جو ہے وداؤٹ پیرنٹس آئے ہیں. اور اسی تعلق سے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو خاصیت ہے وہ ہے اونلی پروفٹ بورن وداؤٹ دا فادر. اور ایک ان کی اسپیشلٹی یہ ہے، یہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء کا سلسلہ ہوا، اس کے لاسٹ پروفٹ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. بنی اسرائیل خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے. اور یہ ایک ہی نبی ہے جو نیو بورن بیبی بات چیت کیے ہیں. کوئی انبیاء جو ہے پیدا ہوتی کوئی نبی بات نہیں کی، صرف عیسیٰ علیہ السلام میں ہے جو امیڈیٹلی آفٹر برتھ نیو بورن بیبی بن کے بات کرے. اچھا، اور ایک چیز خاصیت یہ ہے، دیکھیے ہجرت جو ہوتی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق سے لے کے ہجرت کر کے بیت المقدس گیا. موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد نبی ہے جس کی ہجرت سماوی ہے. ان کی ہجرت کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہجرت ہوئی ہے، اور وہاں سے پھر وہ واپس آنے والے. اور یہ ایک ہی نبی ہے جو فالوور آف ٹو شریعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو کون سی شریعت کو فالو کرتے تھے؟ شریعت موسوی کو. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب دوبارہ وہ آئیں گے تو وہ شریعت محمدی کو فالو کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی شریعت نہیں. پہلی شریعت جو ہے شریعت موسوی کو فالو کیے ہیں، دوسری مرتبہ جو آئیں گے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے. اور یہ ایک ہی نبی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب، اس سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، پہلے آئے ہیں. اور یہ ایک ہی نبی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی آنے والوں میں یہی ہے، اور دوبارہ بھی آنے. یہ ایک ہی نبی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے گے، کیونکہ وہ ان کو امتی کہا جائے، کیونکہ اس وقت جو آئیں گے نا وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. وہ اس وقت نہیں کہیں کہ میں ایز اے نبی نہیں آیا، بٹ آئی ہیو کم ایز اے امتی آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا جو میسیج تھا اس کو فالو کروں گا، ان کی جو کتاب ہے قرآن کو فالو کروں گا، اور ان کے ارشادات ہے وہ سارے ارشادات کو میں پورا کروں گا. اور یہ ایک ہی نبی ہے جس پہ سارے 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 اہل کتاب ایمان ڈالیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا، تو جو یہودی ان کے خلاف کریں گے تو ان کا تو بالکل نام و نشان ختم ہو جائے گا. لیکن جو نبی جو یہودی ان کو نبوت مان لیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور بن جائیں گے. کرسچن جو ہے پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے اور ان کی باتیں سنیں گے، تو پھر وہ سارے کرسچن ان کی فالوور بن جائیں. اور مسلمان تو سارے ان کو فالوور بن جائیں گے. تو سارے اہل کتاب جس نبی کو مانیں گے وہ ایک ہی نبی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب رہے گا، اس وقت ساری دنیا میں اسلام سارا پھیل جائے گا، اور سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ اور احادیث کی کتاب میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رزق کی اتنی برکت ہوگی کہ ابنڈنس آف ویلتھ جو بولتے ہیں نا، کوئی پاورٹی بالکل نہیں رہے گی. ساری دنیا میں سارے ابنڈنس آف ویلتھ ہو گئے. اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ صبح میں لوگ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکلیں گے، اور دن بھر پھرتے گھر واپس آئیں گے، آ کے کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ دینے کے لیے ہم نکلے تھے، ساری جگہ پھر کے آئے ہیں. ہر جگہ جہاں بھی ہم دستک دے کے پوچھے، لوگوں نے کہا کہ ہم کو کوئی زکوٰۃ نہیں چاہیے، ہمارے پاس خود اتنا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں پاتے. تو اتنی ابنڈنس آف ویلتھ ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ دینا چاہیں گے مگر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ان کو جب
آسمان پہ اٹھایا گیا، اس وقت ان کی عمر تھی 33 ایئرس، 30 یا 33 ایئرس 33 ایئرس بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے انسانوں کی عمر 33 ایئرس کر دی، عیسیٰ علیہ السلام سے ٹیلی ہوتی، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ اور آخری پوائنٹ بتا دیتا ہوں، یہ ایک واحد نبی ہے، اسپیشلٹی عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ واحد نبی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات تھی وہ بیان کر دیا ہوں۔ یہاں بی بی مریم کے تعلق سے ایک بات یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بی بی مریم کو، ان کو قرآن میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 ٹائمس آیا ہے، بی بی مریم کا ذکر 30 ٹائمس قرآن میں آیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ میں تم کو ساری دنیا کی عورتوں میں استفا اٹھا دیا گیا، ان کی بزرگی عطا فرمائے گئے، ان کا ایک خاص مقام عطا فرما دیا بی بی مریم۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مریم، اور کوئی سورہ عیسیٰ کہیں نہیں ہے قرآن میں، سورہ موسیٰ کہیں نہیں ہے، مگر سورہ مریم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو آج کے تعلق سے میں تفصیل میں اور زیادہ جانا نہیں چاہتا، آج کا جو ہے لیسن اس میں ختم کر دیں گے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو جون کا فرسٹ سنڈے اس میں پھر ہم 5 بجے انشاءاللہ ملیں گے یو کے ٹائم، تو اس لحاظ سے امریکہ کا 11 ہو جائے گا، اور کیلیفورنیا کا شاید 9 AM ہو جائے گا، اور پاکستان اور انڈیا کا جو ہے اب تو 8:30 کے تھا، مگر اس وقت نیکسٹ سنڈے جو ہے 9:30 PM سے آپ پاکستان انڈیا کے لوگ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو آج کی بات مختصر کر دیتا ہوں، انشاءاللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے تفضل قبول فرمائے، ہم سے جو کچھ بھی کوتاہی یا غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے تفضل معاف فرما دے۔ میں دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم، کیونکہ ابھی بھی کافی ٹائم ہے، تو انشاءاللہ اگر کوئی چیز پوچھنا ہے، بات چیت کرنا ہے تو انشاءاللہ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وعلما كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المؤمنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين وقنا اماما، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمین کو ظالم کے ظلم سے بچا دے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو، چائنا میں ہو، جہاں جہاں بھی، جس جگہ بھی فلسطین میں ہو، جہاں بھی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مظلومین کو، ظالموں کو ظلم سے بچا دیا، ان کی آپ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کر ہمارے اعمال میں اخلاص اور اللہ عطا فرما، ریاکاری سے ہم کو بچا دیا اللہ تعالیٰ، ہم کو عاجزی اور انکساری عطا فرما، غلو غرور اور تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے اللہ تعالیٰ
ہمارے نفس کے شرور سے اور شیطان کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم ممنون و مشکور ہیں جو آپ نے توفیق دی، کچھ دیر کے لیے دین کی بات کہنے سمجھنے سننے کے لیے آپ نے ہم کو جمع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے بیٹھنا کہنا سننا اس کو اپنے رحمت کے قبول فرمائے، ہم سے جو بھی کوتاہی ہوگی اپنے رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت اچھا بیان فرمایا آپ نے۔ ایک بات عرض کرنی تھی سر، یہ جو کہا جاتا ہے، بعض سنا ہے میں نے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، یہ بات صحیح ہے؟ جی جی بالکل بالکل، شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور بعض جگہ بتایا گیا ہے کہ شادی کے بعد وہ 40 سال زندہ رہیں گے شادی۔ اللہ جزاک اللہ خیر۔ بھی ہوں گے، مگر جب ان کا انتقال ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکسٹ جو ہے ایک، کیونکہ اب اس وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ان کے لیفٹ سائڈ پہ ابوبکر صدیق ہے اور ان کے بازو عمر بن خطاب رضی یہ سر اندر کی ویڈیو ہے میرے پاس، ایک میں نے شیئر بھی کی تھی، وہ غالباً ان کے رائٹ پر ہیں دونوں جو صحابہ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ان کے ایک سائڈ پہ، ایک سائڈ جو جگہ خالی ہے بہرحال وہاں خالی ہے، اس میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ وہ اسی وقت ہوگا جب یہ جو بڑے بڑے جو کانکریٹ ایریا جو بند ہے، جس میں سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ سوراخوں میں سے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار نظر آئے گی، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں اس کے پیچھے سے زبردست دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ دیوار کھڑی ہے، وہ اندر کی دیوار کا بھی ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا سر۔ اور باہر کا جو دروازہ ہے نا، آپ اس کے اوپر دیکھیں تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا، وہ بڑا ایک، پھر ساتھ میں جو ہے ابو بکر، اور پھر ساتھ میں عمر کے نام، اس طرح سے ہے وہاں پر نام، جالی کے اوپر۔ جی جی جزاک اللہ۔ ٹھیک جزاک اللہ۔